بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت مند انسان کا ناف اس کو بھی صحت مند ہونا چاہیے اور اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے۔ اصل پریشانی یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی چیز کو بیماری سمجھے ہی نہ تو اس کا علاج کہاں سے ہوگا؟ اس کا علاج تو پھر ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو ناف کو مانتے ہی نہیں۔ ناف کیا ہوتا ہے؟ نہ کتابوں کے اندر ہم نے پڑھا ہے، نہ سائنس نے ہمیں بتلایا ہے۔ تو عوام، حکیم، اطباء، طبیب حضرات ناف پڑھنا، ناف ٹلنا، اور بعض علاقوں کے اندر درن پڑھنا اور درن کا اپنی جگہ سے ہلنا کہتے ہیں۔ درن پڑ گیا، اور یہ اگر اپنی جگہ پہ نہ رہے ناف تو پھر انسان آوازار زندگی گزارتا ہے، ساری زندگی آوازاری کے ساتھ۔ کبھی پیٹ خراب ہو گیا، کبھی قبض ہو گئی، گیس ہو گئی، کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، تھکاوٹ ہے، سستی ہے، کائلی ہے، کھانا کھا لیا تو پیٹ خراب ہو گیا، موشن لگ گئی، کوئی دوائی استعمال کی تو قبض ہوگی، یہاں تک کہ اللہ کی کرم نوازی کہیں سے ہو جائے، کوئی چیز انسان کھا لے یا کوئی ایسی ورزش کر لے تاکہ ناف اپنی جگہ پہ آ جائے تو پھر جا کے سکون ملتا ہے۔ یہ ناف ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ ناف اپنی جگہ پہ ہے یا نہیں؟ ناف پہ ایک دھاگا رکھیں اور صحیح جگہ پہ ایک انگلی سے اسے دبا کے رکھیں، اور پستان کی جو نپل ہوتی ہے ایک طرف کی، وہاں جا کے اسے ناپیں، اور انگلی ناپ پہ ہی رہے، اور وہ جو دھاگا آپ نے ایک طرف ناپا دوسری طرف جا کے اس دوسرے پستان کی نپل کو ناپیں۔ اپنی جگہ پہ اگر وہ ہے تو ناف آپ کی بالکل صحیح ہے، کوئی اور بیماری ہوگی، اور اگر اس کے اندر فرق پڑ گیا، زیادہ ہوگی یا کم ہوگی، تو سمجھ لو کہ ناف وہ آپ کی ٹلی ہوئی ہے۔ اور پھر ناف کی جگہ پہ اپنا ہاتھ ہی رکھ کے یا دوسرا آدمی اسے انگلیوں سے ہلکا ہلکا دباؤ دے گا تو وہ ناف باقاعدہ آپ کو محسوس ہوگی، یا وہ ٹک ٹک کی آواز آئے گی، محسوس ہوگا کہ ناف اپنی جگہ پہ۔ اور اگر وہاں نہیں ہے تو جس جگہ پہ وہ ناف ہوگی وہاں دباؤ گے تو وہاں آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ زور زور سے دھڑکن تیز ہو رہی ہے۔ اور ایک اور طریقہ بھی ہے کہ کسی آدمی کو اگر شبہ ہے، بلکہ معالج حضرات سب سے پہلے یہی کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ناف اپنی جگہ پہ ہے یا نہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آدمی کو لٹا لیں، اس کے گھٹنے بالکل ہی برابر میں اور اس کے ٹخنے بھی برابر میں، لاتوں کو، ٹانگوں کو ٹائٹ کر کے آپ ہلا دیں، تو دیکھنے والا یہ دیکھے گا ایک پاؤں کا انگوٹھا یا پیچھے ہے یا آگے ہے۔ تو جو انگوٹھا آگے ہے، آپ اپنی ہاتھ کی ہتھیلی سے ایسے اس انگوٹھے کو، یہ پاؤں کا انگوٹھا تصور کریں، یہ تھوڑا آگے بڑھا ہوا، تو آپ ایسے زور سے اسے دبائیں، ایسے ایسے 2-4 دفعہ کرنے سے ناف اپنی جگہ پہ آ جائے گا۔
اور پھر 2-4 دن لگاتار آپ اسے کریں۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر اسے نہیں آتا ناف اپنی جگہ پہ، تو جو انگوٹھا پیچھے ہے پیٹ کی طرف، آپ اس کے گھٹنے پہ ذرا زور سے، یہ گھٹنا تصور کر کے یہ زور سے دبائیں، ایسے اسے زور سے دبائیں گے تو وہ ناف اپنی جگہ پہ آ جائے گی۔ 2-4 دن آپ ایسے ہی کرو گے اور آپ محسوس کرو گے کہ میڈیسن استعمال کر کر کے میں تنگ آ گیا تھا۔ اللہ کی کرم نوازی یہ ہے کہ فوراً سکون ہو گیا۔ اگر پیٹ خراب ہے، موشن لگے، تو پیٹ ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر قبض ہے، کسی دوائی سے وہ جا نہیں رہی ہے، تو یہ عمل، یہ ورزش کرنے سے آپ کی جو وہ قبض ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح آپ حضرات اگر محسوس کرتے ہو کہ میں اکیلا ہوں، ورزش کروانے والا کوئی آدمی نہیں، تو آپ ہر کھانے سے پہلے 5 سے 10 منٹ یہ آپ کے دونوں ہاتھ ہیں، ان کو ایسے، یہ دونوں ہاتھ، یہ شہادت والی انگلی، یہ انگوٹھا جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں آپ نے یہاں رکھا، یہ اور پھر اس کو پیچھے لے جائیں، اسی حالت میں بالکل پیچھے لے جائیں جہاں تک آپ لے جا سکتے ہو یہ۔ اور پھر اگر کوئی آدمی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے اپنے ایک ہاتھ سے اس کو جتنا دبا سکتے ہو، ایسے ایسے، اور پھر اسی طرح ایسے ایسے یہ دبائیں گے۔ دوستو یقین کرو، یہ ورزش کرنے سے فوراً ہی آرام سکون مل جائے گا، اور کھانا کھانے میں اتنا مزہ آپ کو آئے گا۔ اور اس کا ایک علاج اور بھی ہے کہ گھٹنوں سے نیچے پنڈلی اور پاؤں آپ پانی کے اندر نمک ڈال کے اسے 10 منٹ تک اچھی طرح دھوئیں۔ مرد بھی یہ کریں اور عورتیں بھی۔ عورتیں بیچاری گھروں کے اندر رہتی ہیں، باہر کہیں جانا نہیں ہوتا، اور یہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ اگر تکلیف ہے، گیس کی ہے، قبض کی ہے، پیٹ خراب ہونے کی، آپ اپنی پنڈلی کو نمک ڈال کے دھوئیں 10 منٹ تک لگاتار۔ آپ ٹب کے اندر پانی ڈال لیں، اس میں نمک 3-4 چمچ گھول لیں، تو آپ اسے اچھی طرح دھوئیں، اور دھونے کے بعد وہ نمک والا پانی جو ٹب میں تھا وہ گرا دیں، اور صاف پانی سے اپنی پنڈلی اور پاؤں کو اچھی طرح واش کر کے اسے خشک کرنے کے بعد 2-4 قطرے آپ سرسوں کے تیل، زیتون کا تیل، روغن بادام کے چند قطرے، اور اپنی پنڈلیوں پہ آپ مالش کریں، پاؤں پہ بھی۔ آپ دیکھو گے اور دیکھو گی کہ کھانا پینا بھی اچھا ہو گیا، اور گیس بھی ختم ہو گئی، اور پرسکون زندگی آپ کو اللہ نے دے دی۔ اور پھر اس کے بعد اس زمانے کے اندر جو ہمارا کھانا پینا ہے، اس کے اندر گیس جو ہے وہ 80% سے زیادہ بنتی ہے۔ گیس کا مریض ہاتھ دل پہ رکھ کے تو کبھی کسی لیبارٹری اور کبھی کسی اسپتال کا چکر لگاتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ بھائی آپ بالکل ٹھیک ہو، وہ کہتا مجھے تکلیف ہے۔ تو گیس کے لیے خصوصاً وہ حضرات جو گھروں کے اندر ہیں، اور وہ بیویاں جو گھروں کے اندر رہتی ہیں، باہر نہیں نکلتی، پردہ ہے، ان کے پاس وقت کوئی نہیں، گھر کے کام کاج اتنے زیادہ ہیں، تو آپ کبھی بھی کھانا نہ کھائیں جس وقت تک آپ یہ 10 منٹ مالش نہیں کر لیتے کھانے سے پہلے۔ یہ کون سا مشکل ہے؟ شہادت کی انگلی، انگوٹھا اوپر رکھ کے یہ تقریباً انگلی جو ہے وہ انگوٹھے کے نیچے آ جائے، آپ اسے دباؤ گے
تو انشاءاللہ العزیز جس گیس کا آپ ساری زندگی علاج کرواتے رہے ہو، آپ ایک ہفتہ سے 10 دن تک پرسکون زندگی اور پرسکون آپ کا پیٹ ہو جائے گا، کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، اور خصوصاً سونے کے اندر آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو اسے شیئر کر لینا، میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔